بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم سب کی بہتری اسی میں ہے کہ اسے بھگانے کی نہیں، مار ڈالنے کی کوشش کرو تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے پیچھا چھوٹ جائے۔ میں یہی کروں گا۔ پھر اس کے دماغ میں آیا، اس نے پھر سانس روک لی، اس سے پوچھا، کیا ابھی تم آئے تھے؟ ہاں، میں ٹھہر ٹھہر کر آزمانا چاہتا ہوں، یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ الپا نے کہیں تم پر تنظیمی عمل تو نہیں کیا ہے، اور مصلحتاً اس وقت تمہارے اندر نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد آئے گی، اس لیے میں اپنے طریقہ کار کے مطابق حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کر رہے ہو اور اپنے طریقہ کار کے مطابق حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو۔ بہرحال تمہیں جلدی یقین ہو جائے گا کہ الپا نے مجھ پر کوئی عمل نہیں کیا۔ میں نے ایک عامل کی خدمات حاصل کی تھی، بڑی رازداری سے اپنے دماغ کو لاک کرایا ہے۔ بائی دا وے، ابھی تم کس معاملے میں مصروف ہو؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ الپا اپنے محل کے اندر گوشہ نشین کیوں ہو گئی ہے، وہ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ کیا اسے باہر آنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس کے محل کا سرچ وارنٹ حاصل کیا گیا ہے، ابھی آرمی کے جوان اس کے محل کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر اس نے ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کیا تو اس کے خلاف جوابی کارروائی کس طرح کی جائے گی؟ اگر سرچ وارنٹ کے مطابق وہ اندر آنے نہیں دے گی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ قانون کے خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ایسے میں ہم اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، اسے گرفتار بھی کر سکتے ہیں۔ الپا ان کی گفتگو کے دوران میں ایک بار کرسٹی کے اندر آئی تھی۔ اس کے خیالات سے معلوم ہوا کہ سلومن وکٹر کبھی کبھی اس کے دماغ میں آ کر اسے آزماتا ہے کہ واقعی اس کا دماغ لاک ہو چکا ہے یا نہیں۔ یہ معلوم کرتے ہی الپا اس کے دماغ سے نکل آئی۔ سلومن وکٹر نے کہا، اب میں رابطہ ختم کر رہا ہوں، آرمی کے نوجوان اس محل میں پہنچنے ہی والے ہیں، تمہیں بہت جلد خوشخبری ملے گی کہ ہم نے الپا کا صفایا کر دیا ہے اور اسے صفائی ہستی سے مٹا دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ کرسٹی نے اپنا فون بند کر دیا، پھر پریشان ہو کر سوچا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آرمی کے جوان یہاں آ رہے ہیں، مجھے الپا سمجھ کر گرفتار کر لیں گے اور میں انہیں حقیقت نہیں بتا سکوں گی۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی الپا اس کے اندر نہیں ہے، وہ ایک کاغذ پر اپنی حقیقت لکھ کر اسے اپنے پرس میں رکھ سکتی ہے۔ جب آنے والے اس کے پرس کی تلاشی لیں گے تو وہ کاغذ برآمد ہوگا، وہ اسے پڑھ کر اس کی حقیقت معلوم کر لیں گے۔ وہ فوراً یہ کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گئی، جلدی جلدی اپنی حقیقت لکھنے لگی۔ وہ اپنی دھن میں لکھتی جا رہی تھی۔ قریباً آدھا صفحہ لکھنے کے بعد اس نے اسے پڑھا تو وہاں لکھا تھا، آج کل میری یادداشت کچھ کمزور ہونے لگی ہے، اس لیے میں ضروری باتیں نوٹ کر لیا کرتی ہوں تاکہ بھول جاؤں تو اسے پڑھ کر بات کر سکوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پاپا میرے دماغ میں آئے تھے، میں فراد علی تیمور کو پاپا کہتی ہوں، وہ بھی مجھے اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ انہوں نے مجھے خطرے سے آگاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا تل ابیب پہنچ چکا ہے، اس کا نام سلومن وکٹر ہے۔ میرے پاپا بڑے ہی باکمال ہیں، اندر کی باتیں پتہ نہیں کیسے معلوم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے تو مجھے سلومن کا موبائل نمبر بھی بتایا ہے۔ کرسٹی نے وہ فون نمبر لکھا تھا۔ یہ تحریر پڑھ کر وہ جھنجھلا گئی، لکھنا کچھ چاہتی تھی اور لکھ کچھ رہی تھی۔ اس تحریر کو پڑھ کر تو سبھی کو یقین ہو جاتا کہ وہی الپا ہے۔ وہ غصے میں اس کاغذ کو پھاڑنا چاہتی تھی۔ اسی وقت ایک مسلح باڈی گارڈ نے کمرے میں آ کر کہا، میڈم، آرمی والوں نے محل کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اب وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، دروازے اور کھڑکیاں بند رکھو، کسی کو اندر نہ آنے دو۔ ہم نے یہی کیا ہے۔ باہر آرمی کا ایک افسر کھڑا ہوا ہے، دروازے پر دستک دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسے اندر آنے دیا جائے۔ کرسٹی وہاں سے چلتی ہوئی محل کے مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی اس دروازے کے پاس آئی جس کے باہر وہ افسر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بلند آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بولا، میڈم، ہم سرچ وارنٹ لے کر آئے ہیں، آپ دروازہ کھولیں اور ہمیں اپنے فرائض انجام دینے کا موقع دیں۔ وہ بولی، دروازہ نہیں کھلے گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ ایک تابعدار کی حیثیت سے بول رہی تھی۔ ایسے وقت الپا اس افسر کے اندر گئی تو اس نے سانس روک لی، پھر دروازے کو لات مارتے ہوئے کہا، میڈم، آپ ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے ہمیں زیر نہیں کر سکیں گی، بہتر ہے کہ دروازہ کھول دیں ورنہ اسے توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی الپا کے تابعدار مسلح گارڈ نے محل کے ایک حصے سے اس کا نشانہ لیا اور اسے گولی مار دی۔ اس افسر کی ہلاکت پر آرمی کے تمام جوان بفر گئے۔ دوسرے افسر نے حکم دیا، فائر کرو، دروازے کا لاک توڑ دو۔ محل کے چاروں طرف فائرنگ ہونے لگی، کئی دروازوں کے لاک ٹوٹ گئے، وہ سب دندناتے ہوئے اندر آ گئے۔ الپا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے تابعدار خواہ مخواہ مارے جائیں، انہوں نے اس کی مرضی کے مطابق ہتھیار ڈال دیے۔ ان سب نے ایک بڑے سے حال میں آ کر کرسٹی وزڈم کو گھیر لیا۔ ایک افسر نے اسے گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے کہا، ہم تمہیں زخمی کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے اندر زلزلہ پیدا کرے اور تمہیں ہماری تابعدار بنا لے۔ کرسٹی نے اس کی باتوں کے دوران میں اپنے پرس سے ریوالور نکال لیا، پھر اس کی طرف گولی چلا دی۔ وہ زخمی ہو گیا لیکن اس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔ اپنے افسر کو زخمی دیکھ کر آرمی کے جوانوں نے سوچا کہ اگر الپا کو ہلاک نہ کیا گیا تو یہ سب کو ریوالور اور ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے ہلاک کر دے گی۔ ان سب نے بیک وقت فائرنگ کی اور کرسٹی کے وجود کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ وہ بے جان ہو کر فرش پر گر پڑی۔ اس کے دل میں الپا کی جگہ لینے کی حسرت تھی، وہ حسرت اس کی زندگی کے ساتھ تمام ہو چکی تھی۔
امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے سلومن وکٹر نے کہا، آپ لوگوں نے اسے گولی مارنے میں بڑی جلدی کی۔ میں نے کہا تھا کہ اسے صرف زخمی کیا جائے گا، مجھے اس کے دماغ میں جگہ ملتی تو میں اس کی اور فرحاد علی تیمور وغیرہ کے اہم راز معلوم کر سکتا تھا۔ فوجی افسر نے کہا، ہمیں افسوس ہے، وہ ایک افسر کے بعد دوسرے افسر کو گولی مار رہی تھی، اس طرح تو وہ ہم سب کو ختم کر سکتی تھی، اس لیے اسے زندہ رہنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس پر بیک وقت کئی گولیاں چلائی گئی تھیں اور کتنی ہی گولیاں اس کے چہرے پر بھی لگی تھیں۔ پہلے تو کسی نے اس کے چہرے کی طرف توجہ نہیں دی، یہی سوچ کر خوش ہوتے رہے کہ ایک بہت بڑی بلا سے پیچھا چھوٹ گیا۔ اب اس کے پیچھے چھپے ہوئے فرحاد علی تیمور اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کی کسی معاملے میں مداخلت کرنے یہاں نہیں آ سکیں گے۔ آرمی کے ایک جوان نے کہا، اس کا چہرہ تو دیکھیں، کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ سب نے توجہ دی، چہرے پر 3 گولیاں لگی تھیں، لہو رس رہا تھا اور وہ بہتا ہوا اس کے عارضی میک اپ کو دھو رہا تھا۔ ایک افسر نے حکم دیا، فوراً وینشنگ کریم لاؤ اور اس کے چہرے پر لگا کر میک اپ صاف کرو، جلدی کرو۔ فوراً ہی حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب چہرے کا میک اپ واش ہو گیا تو سب بھی اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے، دماغوں کو شدید جھٹکا پہنچا۔ سلومن وکٹر نے خیال خوانی کے ذریعے پوچھا، کیا ہوا؟ ایک فوجی افسر نے بڑے دکھ سے کہا، ہم نے بڑی جلد بازی کی، پہلے اسے گرفتار کرنا چاہیے تھا، پھر اس کا محاسبہ کرتے تو ہمیں شاید معلوم ہو جاتا کہ الپا نہیں تھی، ہماری میڈم کرسٹی وزڈم تھی۔ افسوس، یہ ہمارے ہی ہاتھوں ماری گئی۔ سلومن نے کہا، آپ لوگوں نے میرے مشوروں پر عمل نہیں کیا، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اسے صرف زخمی کیا جائے۔ اگر یہ صرف زخمی ہوتی تو میں ان کے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتا تھا کہ الپا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے اور ہم میڈم کرسٹی کو الپا سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، افسوس ہے کہ ہمارے جوانوں کی جلد بازی نے میڈم کی جان لے لی۔ سلومن نے کہا، صرف یہ نقصان نہیں ہوا کہ میڈم کرسٹی ماری گئی، اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ الپا ابھی تک زندہ ہے، وہ یہاں ہمارے درمیان موجود ہے اور آئندہ بھی ہم سب کے حواسوں پر چھائی رہے گی، اب تو تمہارے ہر معاملے میں مداخلت کرتی رہے گی۔ انہیں چند منٹ کے لیے خوشی حاصل ہوئی تھی کہ انہوں نے الپا سے نجات حاصل کر لی ہے، اب یہ خوش فہمی ختم ہو چکی تھی۔ پہلے تو یہ سہولت میسر تھی کہ وہ تل ابیب میں ہے اور ان کی دسترس میں ہے، وہ کسی بھی نامناسب موقع پر اسے گرفتار کر لیں گے، اس کا محاسبہ کریں گے، اس کے اندرونی راز معلوم کریں گے، پھر اسے ہلاک کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، آئندہ وہ خوف اور دہشت بن کر ان کے اعصاب پر مسلط رہنے والی تھی۔ سونیا کو بڑی حد تک اپنا ماضی یاد آ گیا تھا، وہ مجھ سے اور اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ ہم سے ملنے کے بعد اسے اور بہت کچھ یاد آ سکتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک طویل عرصے کے بعد اسے اپنوں سے اپنائیت اور ڈھیر ساری محبتیں ملنے والی تھیں۔ جمیلہ اسے تنویمی نیند سلا کر چلی گئی تھی۔ واپس آ کر اس نے سونیا کو سوتے ہوئے دیکھا تھا اور مطمئن ہو گئی تھی کہ تنویمی عمل کامیاب رہا ہے اور سونیا تنویمی نیند پوری کر رہی ہے۔ پھر وہ بلڈر 1 کی موت کے سلسلے میں مصروف ہو گئی تھی، ان کی طرف چلی گئی تھی۔ بلڈر 1 کی آخری رسومات ادا ہونے کے بعد ہی واپس آنے والی تھی۔ سونیا نے کرونا سے کہا، میرے دل میں ہلچل سی مچ رہی ہے، اپنوں سے ملنے اور بات کرنے کی بے چینی ہے، پلیز فرحاد سے رابطہ کرو، میرے بچوں کو بتاؤ کہ میں یہاں ہوں، وہ سب خیال خوانی کے ذریعے میرے پاس آ سکتے ہیں۔ کرونا نے کہا، آج میں بہت خوش ہوں، مجھے یہ فخر حاصل ہو رہا ہے کہ میں فرحاد علی تیمور کو ان کی بچھڑی ہوئی شریک حیات سے ملا رہی ہوں۔ میاں بیوی اور تمام بچے جو ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے سب یکجا ہو جائیں گے۔ خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی میرے پاس آئی تو میں نے سانس روک لی۔ ناکام ہو کر جانے والے دوبارہ آتے ہیں، میں انتظار کرنے لگا۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے میرے اندر آتے ہی کہا، میڈم سونیا۔ یہ ایسا نام تھا کہ میں یہ نام لینے والے بدترین دشمن کو بھی اپنے دماغ میں آنے سے نہ روکتا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ میں کرونا ہوں، بہت عرصے پہلے آپ کے بیٹے پورس کی زندگی میں آ چکی ہوں، آپ شاید مجھے بھول گئے ہوں گے۔ خدا کا شکر ہے میری یادداشت ابھی کمزور نہیں ہوئی، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ یہ بتاؤ تم نے سونیا کا نام کیوں لیا؟ آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آئی ہوں، آپ سب میڈم سونیا کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، میں بھی آپ کو ان کے پاس پہنچا سکتی ہوں۔ میں نے حیرانی اور بے یقینی سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے سونیا کو کہیں دیکھا ہے یا وہ تمہارے ہی پاس ہے؟ اب آپ کوئی سوال نہ کریں، میرے دماغ میں آ جائیں، میں بھی آپ کو ان کے دماغ میں پہنچا دوں گی۔ میں دوسرے ہی لمحے میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہ مجھے اپنے دماغ میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی سونیا کے اندر پہنچی، پھر بولی، میڈم آپ کو اپنا جیون ساتھی مبارک ہو، آپ باتیں کریں، میں جا رہی ہوں۔ سونیا ایک دم سے خوش ہو کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، میری جان، میری زندگی تم کہاں گم ہو گئی تھی؟ اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے سانسوں کے ذریعے مجھے کھینچ کر اپنے دل میں اتار رہی ہو۔ پھر اس نے پوچھا، تم میرے فرحاد ہی ہو نا؟ ہاں میری جان، میں ہی تمہارا فرحاد ہوں۔ کیا مجھے آواز و لب و لہجے سے نہیں پہچان رہی ہو؟ ہاں، میں نے ریکارڈ روم میں اپنی اور تمہاری ویڈیو فلم دیکھی ہے، اس میں تمہاری آواز بھی سنی ہے، لب و لہجہ بھی اپنے ذہن میں نقش کیا ہے، تم بالکل وہی ہو، لیکن اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اپنے ماضی کو یاد کرنے اور اپنوں تک پہنچنے کے سلسلے میں اب تک دھوکہ کھاتی رہی ہوں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس معبود کے بعد مجھ پر اور کرونا پر بھروسہ کرو، اس بار تم دھوکہ نہیں کھا رہی ہو۔ یہ بتاؤ ابھی کس ملک میں ہو؟
पुर्तगाल के शहर लिस्बन में हूँ। वो अपनी रुदात सुना रही थी। मुझे जमाइला, सेवन बिल्डर्स, तिरोना, ज़ाउकुम कोबरा, महादाबी और गौतम नारायण के बारे में बहुत कुछ मालूम होने लगा। मैंने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम अब पहले की तरह जहरीली नहीं हो और अपने दिमाग में आने वालों को बर्दाश्त कर रही हो। इससे पहले हम जब भी आते थे तो तुम गुस्से से झुंझला जाती थी, चीखें मारती थी और सांस रोक लिया करती थी। बेशक अल्लाह बड़ा कारसाज है, मैं फिर से नॉर्मल हो गई हूँ, लेकिन जहरीली अब भी हूँ। दूध पीती हूँ तो उसका रंग हल्का सब्ज हो जाता है। तेज मिर्च मसालों का सालन नहीं खा सकती, मीठे से रगबत है। मैं और मेरे बेटे पारस पोरस भी जहरीले बन गए थे, फिर रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो गए और अब सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन अब भी हमारी अंदर जहरीली खसूसियात हैं। बहरहाल ये बताओ कि तुम हमारे पास आ रही हो या हम अभी तुम्हारे पास आए। यहाँ जमाइला और सेवन बिल्डर्स मुझे धोखा दे रहे हैं। अब भी उन्हें खुशफहमी है कि मैं उनसे फरेब खा रही हूँ, उनके ताबेदार बन चुकी हूँ, लिहाजा मैं उन्हें फरेब में मुब्तला रख कर एक अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, जो हमसे दुश्मनी की इब्तिदा करते हैं, हम जो अभी कार्रवाई में इंतहा कर देते हैं। तुम वहीं रहो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं तुमसे और बच्चों से मिलने के लिए बेचैन हूँ, इन्हें भी मेरे पास ले आओ। मैं भी इन्हें तुम्हारे पास पहुँचा रहा हूँ। फिर मैंने आला बीबी और किबरिया से कहा, फौरन मेरे पास आओ। वो दोनों आ गए। मैंने कहा, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारी मम्मा मिल गई हैं। उन दोनों ने खुश होकर पूछा, क्या वाकई पापा? कहाँ है मामा? मैंने उन्हें सोनिया के पास पहुंचा दिया। आला बीबी ने कहा, मामा मैं आपकी बेटी आला बीबी हूँ। किबरिया ने कहा, मामा मैं आपका बेटा किबरिया फरहाद बोल रहा हूँ। अली ने कहा, मामा आपको सारी बातें याद आ गईं? आपको याद है ना, आप मुझे बहुत ज्यादा चाहती हैं। किबरिया ने कहा, नहीं मामा, ये झूठ बोल रही है, आप मुझे चाहती हैं, ये तो पापा की लाडली है, मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ। सोनिया उनकी प्यार भरी नोक जोक सुन रही थी। दिल में इतनी खुशियां भर गई थी कि आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने रोते हुए कहा, मेरे बच्चों कहाँ हो तुम? तुम्हारी आवाजें आ रही हैं मगर तुम नहीं हो। मेरे पास होते तो तुम्हें कलेजे से लगाकर खूब प्यार करती। पोरस अपने बेटे अदनान और शिवानी के साथ मुंबई में था। मैंने उसके पास जाकर कहा, बेटे तुम्हारी मम्मा मिल गई हैं। वो खुशी से उछल पड़ा, कहाँ है? खरीद से तो है ना? हाँ बेटे, बिल्कुल खरीद से हैं और बिल्कुल नॉर्मल है, पहले जैसा जहरीला मिजाज नहीं है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। मेरा जी चाहता है कि अभी उड़कर मामा के पास पहुंच जाऊं। किबरिया और आला बीबी टेलीपैथी जानते हैं, इसलिए वो आसानी से वहां पहुंच गए हैं। मामा कहाँ हैं? किस मुल्क में हैं? वो पुर्तगाल के शहर लिस्बन में है। वहाँ कितने अरसे तक रहेंगी और तुम लोगों से आकर कब मिलेंगी, ये भी कहा नहीं जा सकता। लिस्बन में कुछ नई मुखालफिन हैं, तुम्हारी मम्मा उनसे निमट कर ही आएंगी। आप उन हालात का जायजा लेकर मुझे बताएं कि वो पुर्तगाल से कब वापस आएंगी और कहाँ जाएंगी, फिर हम वहीं पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे। मेरे पोते का क्या हाल है? आराम से रहता है या परेशान करता है? पापा उसके अंदर तो जैसे पारा भरा हुआ है, एक जगह सुकून से बैठता ही नहीं है। वो तो शिवानी की ममता ने उसे रोक रखा है, वरना मेरे हाथ से तो वो निकल चुका होता। वो दुरुस्त कह रहा था, अदनान को ममता मिल रही थी और वो ये हिसाब कर रहा था कि ममता और कितने दिनों तक मिलती रहेगी। जैसे कि वो जानता था माँ से मिलने के 40 दिन बाद वो उस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगी, माँ का साया सर से उठ जाएगा। इसलिए वो दिन रात शिवानी से लगा रहता था। वो भी उसे एक पल के लिए नहीं छोड़ती थी। जब वो सो जाता था तब भी वो पोरस के पास आकर उसे उसके हिस्से की मोहब्बतें दिया करती थी। ताशा और अदनान के दरमियान बराबर राब्ता रहता था और वो अदनान को एक एक दिन का हिसाब बताया करती थी। उसी माँ की आगोश में पहुंचकर 4 दिन हो चुके थे। ताशा ने कहा, अब 36 दिन रह गए हैं। ये सोचकर अजीब सा लगता है कि तुम्हारी मम्मी देखने में अच्छी खासी सेहतमंद हैं, तुम्हें भरपूर मोहब्बतें दे रही हैं और यूं मोहब्बतें देने का एक एक दिन कम होता जा रहा है। अदनान ने कहा, ताशा मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि जब 40 दिन गुजर जाएंगे तो इतनी मोहब्बतें देने वाली मम्मी मुझे छोड़कर चली जाएंगी। क्या जनाब तबरेज़ी ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं हो सकता? नहीं अदनान, वो अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, उन्हें गैब की बातें मालूम हो जाती हैं, वो रूहानियत के बहुत बड़े आमिल हैं, उनकी पेशगोई कभी गलत नहीं होती। ठीक 40 दिन के बाद वही होगा जो वो कह चुके हैं। अभी 36 दिन बाकी हैं। हम सबको इत्मीनान था कि उन 36 दिनों में अदनान कहीं नहीं जाएगा, माँ के पास ही रहेगा। मर्दान जैसा कोई दुश्मन भी नहीं रहा था, लिहाजा उसके लिए कहीं से कोई खतरा भी नहीं रहा था। मैंने पारस के पास आकर सोनिया के बारे में खुशखबरी सुनाई तो वो खुश होकर बोला, पापा मैं इंडिया से जाना चाहता हूँ, क्यों ना मम्मा के पास पुर्तगाल चला जाऊँ। पहले मैं वहाँ तनहा जाऊँगा, हालात का जायजा लूंगा, हो सकता है कि तुम्हारी मम्मा के साथ जल्द वापस आ जाऊँ, फिर हम सब किसी मुल्क या किसी शहर में यकजा होंगे और तुम्हारी मम्मा के साथ खूब जश्न मनाएंगे। फिर मैंने अल्पा को खुशखबरी सुनाई। उसने सुनते ही कहा, पापा आप माइंड ना करें, अब मैं 1 मिनट भी सब्र नहीं करूँगी, मम्मा के पास जा रही हूँ। ये कहते ही उसने ख्याल खाने की परवाज़ की। फिर सोनिया के पास पहुंचते ही बोली, हाय मम्मा मैं अल्पा बोल रही हूँ, क्या आप इस नाम से मुझे पहचान रही हैं?
سونیا نے مسکرا کر کہا، ہاں میں نے ریکارڈ روم میں تمہاری فائل پر بھی ایک نگاہ ڈالی ہے، اپنی ویڈیو فلم میں تمہیں پارس اور انوشے کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت اس کے دماغ میں الپا، الا بی بی اور کبریا سبھی ٹیلی پیتھی جانے والے موجود تھے۔ وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ ایسے وقت بنگلے کے سامنے ایک کار آ کر رکی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، تم سب میرے اندر سے چلے جاؤ، جمائلہ آئی ہے، میں اس کے ساتھ مصروف رہوں گی، تم سب آتے جاتے رہو، جب میرے آس پاس کوئی نہ ہو تو پھر مجھ سے باتیں کرتے رہو۔ میں نے کہا، جب تک 7 بلڈرز میں ٹیلی پیتھی جاننے والے زاؤکوم، کوبرا اور مادابی ہیں، اس وقت تک ہم میں سے کسی کو تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ وہ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی وقت بھی تمہارے اندر آئیں گے تو یہ بید کھل جائے گا کہ تم اپنے تمام جانے والوں سے مل رہی ہو اور تمہیں اپنا ماضی یاد آ گیا ہے۔ سونیا نے کہا، میں جلد ہی ان دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹھکانے لگا دوں گی، اس کے بعد پھر کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ میں نے کہا، تم آج ہی سے ایک ملازمہ یا باڈی گارڈ اپنے ساتھ رکھو تاکہ میں اس کے اندر رہ کر معلوم کرتا رہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اب یہی کروں گی۔ میں اس کے دماغ سے چلا گیا۔ جمائلہ نے کمرے میں آ کر اسے دیکھا، پھر کہا، ہائے ماما، آپ اکیلی ہیں؟ میں کیا بتاؤں صبح سے کیسی مصروفیت رہی۔ کیا آپ نے صبح ناشتہ کیا تھا؟ ابھی لنچ کیا ہے؟ سونیا نے مسکرا کر کہا، میری بیٹی میرے لیے بہت پریشان رہتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم اب تک کہاں تھی؟ بلڈر 1 مر گیا۔ پچھلی رات اس کی حرکتیں قلب بند ہو گئی تھی۔ اس کی آخری رسومات ادا ہونے تک مجھے باقی تمام بلڈرز کے ساتھ رہنا تھا۔ سونیا نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر کہا، میری بیٹی میرے لیے کتنا سوچتی ہے، فکر نہ کرو، میں نے ناشتہ کیا تھا، کیا تم نے لنچ کیا ہے؟ جمائلہ نے انکار میں سر ہلایا، پھر اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان لمحات میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے پچھلی رات سونیا پر تنویمی عمل کیا تھا۔ اسے آزمانا چاہیے کہ واقعی میری معمولہ اور تابعدار بن چکی ہے یا نہیں۔ اس نے اچانک ہی حکم دینے کے انداز میں کہا، اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ۔ سونیا فوراً ایک تابعدار کی حیثیت سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پھر حکم دیا، بیٹھ جاؤ، اپنے سر پر ایک چپت مارو۔ سونیا فوراً ہی بیٹھ گئی، پھر اپنے سر پر ایک چپت مارتے ہوئے بولی، تم مجھے ایسا کرنے کے لیے کیوں کہہ رہی ہو؟ میں بھی محسوس کر رہی ہوں کہ بے اختیار تمہاری بات مانتی جا رہی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ماما آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں بچپن سے آپ کے ساتھ ایسی ہی حرکتیں کرتی تھی، خواہ مخواہ اپنی باتیں منواتی رہتی تھی۔ بہرحال ابھی یہاں سے اٹھیں اور میرے لیے لنچ تیار کریں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ جمائلہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ سچ مچ اس کی تابعدار بن چکی ہے۔ خوشی اس بات کی تھی کہ زندگی میں پہلی بار شیطانی قوتوں کے زیر اثر رہ کر اس نے تنویمی عمل کیا تھا اور وہ کامیاب رہا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں وہ سر جھکا کر سنجیدگی سے سوچنے لگی، کیا میں اپنی ماما کے ساتھ یہ ٹھیک کر رہی ہوں؟ یہ مجھے سگی ماں کی طرح دل سے چاہتی ہیں، میرا دل بھی ان کی طرف کھینچا جاتا ہے، لیکن میں کیا کر رہی ہوں؟ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، سوچتی ہوئی کچن کی طرف جانے لگی، میں جھوٹ بول رہی ہوں، دھوکہ دے رہی ہوں، مگر کیا کروں؟ ایسا نہیں کروں گی تو یہ میری ماما بن کر نہیں رہیں گی، انہیں اپنا ماضی یاد آئے گا تو یہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ چلی جائیں گی۔ یہ میرے لیے اور 7 بلڈرز کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، ہم اس سرمایہ کو کھونے کی غلطی نہیں کریں گے۔ وہ کچن میں آ کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ سونیا نے کہا، تم کیوں آ گئی؟ آرام کرو، تھکی ہوئی ہو، میں ابھی لنچ تیار کرتی ہوں۔ نہیں ماما، ابھی میں نے بہت بچپنا دکھایا ہے، آپ کو حکم دے رہی تھی، اٹھنے بیٹھنے کو کہہ رہی تھی اور اب کچن میں لنچ تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ میں اچھی نہیں ہوں، بہت بری ہوں، کیا آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ سونیا نے قریب آ کر اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، تم بچپن سے ہی ایسی ہو، ماں سے بہتر تمہیں کون جانتا ہوگا، رات کو نیگیٹو ہو جاتی ہو اور دن کو پازیٹیو، جو غلطیاں رات کو کرتی ہو دن کو ان پر پچھتاتی رہتی ہو۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، میری بیٹی رات کو بھی نارمل رہا کرے گی۔ وہ مسکرانے لگی، پھر بولی، میں صبح 6 بجے سے پہلے یہاں آئی تھی، آپ گہری نیند میں تھی، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، پھر اطلاع ملی کہ بلڈر 1 مر چکا ہے۔ ہائے مما، ہم سب کی کیا زندگی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، بس پھولا اور پھوٹا۔ انسان اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی غلطیاں کرنے سے باز نہیں آتا، جان بوجھ کر مجرمانہ حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ مختصر سی زندگی میں وہ کچھ اپنا بھلا کرے، کچھ دوسروں کا بھلا کرے تو اسے فائدہ کم پہنچتا ہے مگر نقصان کبھی نہیں پہنچتا۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، ہم سب عجیب ہیں، دوسروں کو غیر انسانی زندگی گزارتے، نقصان اٹھاتے اور بے موت مرتے دیکھتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگی اور موت سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ سونیا نے ہانڈی میں چمچہ چلاتے ہوئے اسے دیکھا، پھر زیر لب مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، تم ہر رات غیر انسانی زندگی گزارتی ہو، دوسری صبح نیک اور پارسا بن جاتی ہو، اس وقت بھی تم نیک اور پارسا ہو، کیا تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ماں کہہ کر مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ انسان دوسروں کا محاسبہ کرتا ہے، دوسروں پر کیچڑ اچھالتا ہے، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اوپر تنقید نہیں کرتا، اپنی کوئی غلطی اسے کبھی دکھائی نہیں دیتی۔ سونیا نے کھانا تیار ہونے کے بعد کہا، جاؤ شاور لو، لباس تبدیل کرو، میں آدھے گھنٹے میں کھانا لگا رہی ہوں۔ وہ واش روم میں آ گئی، لباس اتارنے کے بعد شاور کھول کر کھڑی ہو گئی۔ پانی کی فوار اس کے سر اور اس کے بدن پر پڑ رہی تھی اور وہ ٹھنڈک اور سکون محسوس کر رہی تھی۔
اسی وقت وہ اچانک ساکت ہو کر خلا میں تکنے لگی۔ وہ دیکھ رہی تھی ایک کمرے میں خالی بوتل پڑی ہوئی ہے، شیشے کا گلاس ٹوٹ کر دور تک بکھر گیا ہے اور قریب ہی ماں دابی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ منظر بدل گیا۔ اب وہ دیکھ رہی تھی کہ زاؤکم کوبرا 6 بلڈرز کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک گن ہے اور وہ ان کا نشانہ لے کر کہہ رہا ہے، ہم 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے پاس تھے، کرونا تم لوگوں کے خوف سے فرار ہو گئی۔ ماں دابی کبھی شراب نہیں پیتا تھا، کوئی نشہ نہیں کرتا تھا، لیکن تم لوگوں نے اسے شراب پلا پلا کر مار ڈالا۔ میں آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں، مرتے مرتے بھی تم سب لوگوں کو لے کر مروں گا۔ یہ کہہ کر وہ فائر کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی کئی طرف سے گولیاں چلیں اور زاؤکم کوبرا کا چھلنی جسم فرش پر گرا اور پھر ساکت ہو گیا۔ جمالہ کے ذہن کو ہلکا سا جھٹکا لگا، آگے ہی کی اسکرین بجھ گئی۔ وہ اپنے ماحول میں واپس آ گئی تھی، شاور کے نیچے بھیگ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی شاور کو بند کیا، تولیے سے اپنے بدن کو لپیٹا، پھر چلتی ہوئی باتھ روم سے باہر آئی۔ سونیا اس کے بیڈ روم میں آ رہی تھی، اسے دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ کیا اتنی جلدی غسل کر لیا؟ نہیں ماما۔ وہ چلتی ہوئی اپنے موبائل فون کے پاس آئی، اسے اٹھا کر نمبر پنچ کرنے لگی۔ سونیا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ فون کو کان سے لگا کر بولی، جسٹ اے منٹ، میں ابھی بتاتی ہوں۔ دوسری طرف سے بلڈر 2 کی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا، ہیلو جمالہ، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، ابھی مجھے آگاہی حاصل ہوئی ہے، بہت گڑبڑ ہونے والی ہے، آپ فوراً معلوم کریں ہمارے وہ دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والے زندہ ہے یا نہیں، اور اگر ہیں تو ان کی زندگیاں تمام ہونے والی ہیں، وہ بہت جلد مرنے والے ہیں۔ سونیا حیرانی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور اس تشویش میں مبتلا ہو رہی تھی کہ ان دونوں کو قتل کرنے سے پہلے ہی بھید کھل رہا ہے۔ دوسری طرف سے بلڈر 2 نے کہا، میں بھی فون کے ذریعے ان دونوں کی خیریت معلوم کرتا ہوں، آپ تمام بلڈرز کو اپنے پاس بلائیں، میں 1 گھنٹے کے اندر آ رہی ہوں۔ اس نے فون بند کیا، پھر الماری کھول کر لباس نکال کر پہننے لگی۔ سونیا نے کہا، تمہاری آگاہی ہمیشہ درست ثابت ہوتی ہے، کیا وہ دونوں قدرتی موت مریں گے یا انہیں کوئی ہلاک کرے گا؟ وہ بولی، ٹیلی پیتھی جاننے والے کبھی کوئی نشہ نہیں کرتے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ماں دابی نے شراب پی ہے اور خالی بوتل اور ٹوٹے ہوئے گلاس کے پاس مردہ پڑا ہے۔ سونیا نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی اسے زبردستی شراب پلا کر مارے گا۔ کوئی کسی کو زبردستی شراب کیسے پلا سکتا ہے؟ ماں دابی جسمانی طور پر کمزور نہیں ہے کہ کسی کی گرفت میں آ جائے گا، اور نہ ہی کوئی اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے مجبور کر سکتا ہے۔ سونیا نے پوچھا، اور وہ دوسرا زاؤکم کوبرا کیسے مرے گا؟ میں نے دیکھا ہے وہ پاگل بن کر 6 بلڈرز کے پاس آیا تھا اور انہیں گولی مارنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی 7 بلڈرز کے باڈی گارڈز نے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ کرونا نے غداری کی، یہاں کے راز چرا کر کہیں فرار ہو گئی۔ ماں دابی کی موت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن زاؤکم کوبرا کی بغاوت صاف ظاہر کر رہی ہے کہ وہ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے پہلے ہی اندر سے باغی تھے، مجبوراً 7 بلڈرز کے سائے میں اب تک آرام فرما رہے تھے۔